انسان دنیا میں طاقت، دولت اور اپنی منصوبہ بندی پر گھمنڈ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ واقعہ کی آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ پیغام ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں۔ آیت 56، یہی ان کی مہمان نوازی ہے جزا کے دن۔ یہ آیت جہنمیوں کے انجام کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی کو خوش آمدید کہنے کے لیے اچھا کھانا اور آرام دیا جاتا ہے، اسی طرح آخرت میں بائیں ہاتھ والوں کی مہمان نوازی جہنم کے زقوم، کھولتے پانی اور نہ ختم ہونے والی پیاس سے کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تنزیہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ یہی وہ ضیافت ہے جو انہوں نے اپنی دنیاوی روش اور گناہوں سے خود اپنے لیے تیار کی تھی۔ یہ کوئی ظلم نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آیت 57، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم دوبارہ پیدا ہونے کو کیوں نہیں مانتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا رہے ہیں۔ وہی رب جس نے پہلی بار ہمیں پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ انسان مٹی کے ایک ذرے سے بنا نطفے کی ایک بوند سے وجود میں آیا، پھر اللہ نے اسے شکل و صورت، عقل اور طاقت عطا کی۔ اس کے باوجود اگر کوئی قیامت اور دوبارہ اٹھا جانے کا انکار کرے تو یہ سب سے بڑی ناانصافی اور ناشکری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے ہم عدم سے وجود بخشا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بالکل آسان ہے۔ آیت 58، تو کیا تم نے غور کیا ہے اس نطفے پر جو تم ٹپکاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے آغاز کی حقیقت یاد دلا رہے ہیں۔ اے انسان، تم اپنے وجود پر غور کرتے ہو، اپنی طاقت اور نشان کو گھمنڈ میں رہتے ہو، لیکن سوچو کہ تمہاری ابتدا ایک حقیر بوند سے ہوئی تھی جو ماں کے رحم میں اللہ کے حکم سے شکل و صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ آیت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ جو شخص اپنی اصل کو یاد رکھے وہ کبھی غرور نہیں کرتا، اور جو جان لے کہ اس کی پیدائش کا آغاز بھی اللہ کے قبضے میں ہے، وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ دوبارہ زندگی دینا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آیت 59، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ آیت انسان کو چیلنج کے انداز میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، تم اس نطفے کو رحم مادر میں رکھتے ہو، لیکن کیا اس سے بچہ بنانے والے تم ہو؟ کیا تم اسے شکل و صورت دیتے ہو، دل کی دھڑکن ڈالتے ہو، روح پھولتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ سب کچھ صرف ہم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت انسان کی بے بسی کو عیاں کرتی ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کا ایک لمحہ بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا تو وہ دوبارہ پیدا کرنے کے معاملے پر سوال کیسے اٹھا سکتا ہے؟ آیت 60، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے اور ہم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ہر انسان کے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان لاکھ طاقتور ہو جائے، مالدار ہو یا بادشاہ، موت کے وقت پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ موت اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ یہ انسان کے غرور کو توڑ دیتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ اصل حاکم صرف اللہ ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی کوئی اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ لہٰذا اصل عقل مندی یہی ہے کہ ہم زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی سانسوں کو اس کی یاد اور نیک اعمال میں گزاریں، تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ہم کامیاب اور سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔